بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں. روس اور یوکرین کی جنگ اب ذرا تھوڑا سا اس میں مزید شدت آ گئی ہے اور یورپی ممالک، یورپی یونین، نیٹو، ان کو بھی اب ذرا لوز موشن لگ گئے ہیں، اور اس لیے کہ اب ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لڑائی اب یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے اور روس جو ہے اس وقت بپھرا ہوا ہے، واقعتاً روس سے خوفزدہ ہیں. دوسرا، ولادیمیر پوٹن نے کافی سخت دھمکی دی ہے یورپ کو، مغرب کو، نیٹو کو اور امریکہ کو بھی سخت ترین دھمکی دی ہے. اس جنگ میں پھر ایک اہم ترین جرنیل جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے پاکستان کو جو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے، 22 ممالک کے سفارتکاروں نے خط لکھا، اس میں بڑے بڑے تگڑے یورپی یونین کے ممالک اور غیر یورپی ممالک آسٹریلیا، کینیڈا اور جاپان بھی شامل تھے. یہ خط آیا تھا، اس پہ پاکستان پہ زور دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر انٹرنیشنل فورمز پہ امریکہ کا ساتھ دیں، روس کی مخالفت کریں، یوکرین کا ساتھ دیا جائے. یہ ان کا مطالبہ تھا. تو پاکستان نے ان تمام تر دھمکیوں کو رد کر دیا ہے، اور جو خطوط آئے تھے 22 ممالک کے سفارتکاروں کا جو خط آیا تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. نہ صرف ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے بلکہ باضابطہ طور پہ، سرکاری طور پہ، سفارتی طور پہ ان ممالک کو جوابی خطوط لکھے گئے ہیں، اور ان جوابی خطوط یورپی یونین کو اور ان تمام ممالک کو لکھے گئے ہیں کہ یہ سفارتی آداب کے منافی حرکت کی گئی ہے، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، اس طرح کے خطوط لکھنا پاکستان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور یہ سفارتی آداب کے منافی اقدام قرار دیا. اور نہ صرف سفارتی آداب کے منافی بلکہ اس بیان کو ناقابل قبول بھی کہا، اور خاص طور پہ اور اس کو رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اس سلسلے میں احتیاط برتی جائے. یہ تمام ان ممالک کو انفارم کر دیا. پہلی بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو موقف ہے، یہ 22 ممالک کا خط جو ہے اور اس طرح کی زبان، غیر سفارتی انداز، دھمکی امیز خطوط پاکستان کے موقف کو تبدیل نہیں کر سکتے. پاکستان کا موقف روس یوکرین جنگ میں بڑا کلیئر ہے اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنے موقف پر قائم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک انٹرنیشنل فورمز پہ کسی پہ بھی نہ تو ووٹنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی روس کی مذمت کی. تو پاکستان کی وہی ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ اگر آپ کو کشمیر نظر نہیں آتا، آپ کو فلسطین نظر نہیں آتا، تو آپ یہاں پہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک چیز. دوسری بات، اس کے بالکل برعکس بھارت، جو کہ کئی کشتیوں میں سوار تھا اور ایک ٹکٹ میں کئی مزے لوٹنا چاہ رہا تھا، امریکہ کے ساتھ بھی گڈی گڈی، روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے اور یورپی یونین کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. تو اب امریکہ میدان میں آیا ہے اور امریکہ نے بھارت پر پابندیاں لگانے پہ غور شروع کر دیا ہے. بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روس یوکرین جنگ میں یوکرین کا ساتھ نہ دیا اور روس کی مذمت نہ کی اور اس کی مخالفت نہ کی، تو ایسی صورت میں پھر بھارت بھی ان ملکوں میں شمار کیا جائے گا جن پہ امریکہ نے پابندیاں عائد کرنی ہیں. اور اس میں جو پہلی پابندیاں ہیں، وہ جو متاثر ہوگا بھارت، وہ ہوگا جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے روس سے، وہ متاثر ہوگا اور وہ سودے منسوخ کرنا پڑیں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے باقاعدہ طور پہ اس بارے میں واشنگٹن میں کہا کہ جو نئی دہلی ہے اس پہ ہم پابندیاں لگانے پہ غور کر رہے ہیں کہ روسی ہتھیاروں کی خریداری جو ہے وہ بند کرے. اور اس سلسلے میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا نے بھی سینٹ کو بتایا کہ امریکی صدر بائیڈن جو ہے اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی روس کے معاملے میں، اور ملٹری ہارڈ ویئر خریدنے والے ممالک پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور امریکی انتظامیہ جو کاٹسا قانون کی پیروی کرے گی اور اس قانون کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی انڈیا سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. یہ تمام ممالک پر انہوں نے کہا جی اکراس دا بورڈ پابندیاں لگیں گی جو بھی روس سے ہتھیار خریدے گا. اور اس میں 2 معاہدے پہلے ہی انڈیا منسوخ کر چکا ہے، اور اب S-400 کا جو دفاعی نظام ہے وہ خریداری شروع ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگنے کا امکان ہے. ایک تو
یہ چیز۔ دوسری جانب چین میدان میں آیا ہے اور امریکہ کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ایک کیا کہنا چاہیے 5th جنریشن جنگ شروع کی گئی تھی ڈس انفارمیشن کے ذریعے، تو چینی وزارت خارجہ پہلی دفعہ انہوں نے امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے بجائے چین کو بدنام نہ کرے اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف دے، کیونکہ وہ اس لڑائی کا ذمہ دار، اس جنگ کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے، جس نے صورتحال کو اس حد تک کشیدہ کر دیا کہ آج روس اور یوکرین جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، اور یوکرین کو غلط طور پہ پہلے کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد اب کسی حال میں نہیں چھوڑا، اور یوکرین بحران شروع کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف امریکہ پہ ہے، چین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا، چین کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ یورپ میں جنگ کو روکے گا۔ کیا امریکہ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں اور اس وقت پورے کا پورا امن جو ہے وہ تہبالہ کر دیا، اور پھر غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے نامعلوم سفارتکار کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ بند کمروں میں روس کی مذمت کر رہا ہے، لیکن کھلے عام وہ مذمت نہیں کر رہا۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ بات تھی کہ کسی بھی طریقے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے، روس اور چین میں اختلافات پیدا کیے جائیں، تو چین کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں بڑا کلیئر بتا دیا ہے۔ اب آتے ہیں نیٹو کہاں کھڑا ہے۔ نیٹو اور یورپ خاص طور پہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور وہ کس حالت میں پہنچے ہیں۔ نیٹو نے یوکرین کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ نیٹو یوکرین کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مطالبہ یہ تھا، یوکرین نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ یوکرین کو نو فلائی زون بنا دیا جائے اور اس میں کسی بھی اور غیر ملکی طیارے کو داخل نہ ہونے دیا جائے، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ یورپی یونین اور نیٹو جو ہے وہ اس میں آئے، لیکن نیٹو نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے مزید حالات بگڑیں گے اور پورا یورپ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو روسی صدر جو ہیں وہ حملہ آور ہوں گے، کیونکہ نو فلائی زون اگر بنایا جاتا ہے یوکرین کو تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نیٹو جیٹ طیاروں کو یوکرین کی فضا میں بھیجے اور روس کے طیاروں کو گرائے، جنگی طیاروں کو، اور اگر نیٹو کے طیارے آتے ہیں اور روس کے جنگی طیاروں کو گرایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ روس نے بالکل بڑے واضح طور پہ کہہ دیا پیوٹن نے کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے اور پھر جوہری ہتھیاروں کا بھی استعمال ہوگا اور کسی کے ساتھ پھر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، جو ملک بھی کوئی بھی تیسرا ملک اس میں آتا ہے۔ تو نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت بند ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، نہ ہی فوجی امداد اور نہ ہی فوج بھیجی جائے گی۔ روسی صدر پیوٹن نے واضح طور پہ ایک اور دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مغرب جو ہمارے خلاف بیانیاں بنا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، اس سے ہم برباد کر کے رکھ دیں گے، اور روس اپنی آخری حد تک جائے گا اپنی سالمیت کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ یوکرین میں جو فوجی آپریشن چل رہا ہے، اس فوجی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ امن کے لیے کام کر رہی ہے اور ان غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دینا چاہتی ہے، لیکن جو یوکرین ہے وہ ایسا نہیں کر رہا، لہٰذا انہوں نے کھلے عام دھمکی دی ہے۔ اب آتے ہیں اس جنگ سے فائدہ سب سے زیادہ کس کو پہنچ رہا ہے، اور وہ فائدہ پہنچ رہا ہے اسلحہ ساز کمپنیوں کو، اور یورپی ممالک کی خاص طور پہ لگی ہوئی ہیں دوڑیں، اور یورپی ممالک، یورپی یونین کے ممبر ممالک جو ہیں اب وہ دھڑا دھڑ اسلحہ خرید رہے ہیں، کیونکہ یوکرین کے بعد آگے جو ممالک اب جن کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے روس سے، ان کی ذرا کافی حالات خراب ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کو کہا تھا کہ وہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کسی نے نہیں سنی تھی، کسی یورپی ممالک نے نہیں سنی تھی، بلکہ
انہوں نے اس کو جوک کے طور پہ لیا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات درست تھی، اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یوکرین والی، تو اس میں کافی ضرورت ہے، اور اب اسلحے کے آرڈر دیے جا رہے ہیں، اور اب یورپی یونین کے اکثر ممالک جو ہیں انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ بھی بڑھا لیا ہے، اور اسلحہ ساز کمپنیوں سے اسلحہ خریداری کے آرڈر ہو رہے ہیں۔ اس میں اسرائیل کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، اسی لیے وہ یوکرین کے معاملے میں بالکل خاموش ہے اسرائیل۔ جو اب تک اطلاعات ہیں اس میں جرمن اسلحہ ساز کمپنی، اور جرمن کی اسلحہ ساز کمپنی ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، یہ سب کے سب، اور خاص پھر سویڈن ہے، یہ چار ملکوں کی اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں۔ ان کے جو حصص ہیں یعنی کہ مارکیٹ شیئر، ان میں یکدم اضافہ ہوا ہے، اور 30% بڑھ گئے ہیں، 30%، 17%، 13%، 14% اور 17% تک ان کے شیئر کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے یورپی ممالک نے جو اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے وہ بھی حیران کن طور پہ بڑھ چکا ہے۔ اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، چاروں طرف سے ان کے وہ ڈالر کما رہی ہیں، اور ان کی 6 اسلحہ ساز کمپنیاں جی، اور اس میں ایلبرٹ سسٹمز ہے، اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز ہے، اور دیگر کمپنیز ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کو آرڈر مل رہے ہیں، اور ان کے بھی مارکیٹ میں جو شیئرز کی قیمت ہے وہ صرف 2 دن میں 18% اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو یورپی ممالک جن کو خطرہ ہے آگے یوکرین کے بعد، جن کی یوکرین سے سرحدیں ملتی ہیں، ایک تو پولینڈ ہے، وہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو ہے، پولینڈ کو، کیونکہ اس کی 332 میل کہتے ہیں کہ کوئی سرحد ہے جو کہ ملتی ہے۔ اب جو دیگر ممالک ہیں اس میں ہنگری ہے، بلغاریہ ہے، چیک ریپبلک ہے، رومانیہ ہے، سلواکیہ ہے، سویڈن ہے، یہ بھی اسرائیلی ڈرون خرید رہی ہیں، الیکٹرانک جنگ فیس سسٹم خرید رہی ہیں، اور دیگر کمیونیکیشن آلات خرید رہی ہیں، اور جدید اسلحہ خریدا جا رہا ہے، اور ان کا بھی حالات کافی کہنا چاہیے کہ خوفزدہ ہیں یہ تمام کے تمام ممالک۔ اور جرمن جو ہے، جرمن چانسلر نے اپنے دفاعی بجٹ میں 1 خرب یورو مختص کر دیے ہیں، اور یہ دفاعی اخراجات جو جی ڈی پی کے 2% سے زیادہ رکھنے کا اعلان کیا تھا، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یوکرینی ایک اور کام ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو یوکرین میں یہودی تھے وہ جی اب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اس کو اسرائیل جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہے، اور وہ ڈبل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یوکرین سے اب تک تقریباً 10,000 یہودیوں کو اسرائیل لینے کے لیے تیار ہے، اور ان کو ڈاکومنٹس فراہم کر رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو اسرائیل میں آباد کیا جائے، اور وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے وہ یہودیوں کے حق میں ہو جائے، اور اسرائیل میں یہودیوں کے حق میں ہو جائے، اور عرب جو لوگ ہیں ان کی آبادی کم ہو جائے، جو بالکل اسی طریقے سے جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر میں، وہی مسئلہ ادھر چل رہا ہے کہ عرب آبادی کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد بڑھ جائے۔ تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر داخلہ نے یہ بتایا ہے، کنفرم کیا ہے کہ ان افراد کی درخواستوں کو قبول کیا جائے گا جو اسرائیلی مذہبی قوانین کی روح سے یہودی ہیں، یعنی صرف یہودیوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ 10,000 سے زیادہ یوکرینی یہودیوں نے اب تک اسرائیل منتقل ہونے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں سے رابطہ کیا ہے، اور اکثریت فوری طور پر اسرائیل جانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ ایک اور چیز جو لیٹسٹ ہے، جو پیوٹن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اس میں ایک سنائپر کے ذریعے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز اور جنرل پیوٹن کے قریبی ساتھی جنرل آندرے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں، اور ان کو انتہائی ایک وہ کہتے ہیں کہ اہم ترین آپریشن میں تھے یوکرین میں، اور کر رہے تھے، اور ان کا جو ایک یوکرین کے سنائپر نے ان کو نشانہ بنایا، جس میں جنرل آندرے اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس کو بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے پیوٹن کا۔ اور 47 ایئرز ان کی عمر تھی، اور جو پیوٹن کے حمایت یافتہ کرملن کے حمایت یافتہ اخبار ہیں پراودا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ
کہ وہ مارے گئے ہیں، اور یہ تھے جی 7th ایئر بورن ڈویژن کے سربراہ تھے جنرل آندرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ پھر یوکرینی صدر کی اب پیوٹن کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کی ہے یوکرین کے صدر نے، کیونکہ جو ان کو اندازہ تھا وہ تو مل نہیں رہا، اور یوکرین کو نو فلائی زون بھی قرار نہیں دیا جا رہا، نیٹو کے جیٹ طیارے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فضائی حدود بھی بند نہیں ہو رہی۔ تو ان حالات میں یوکرینی صدر نے روسی ہم منصب کو پیغام بھجوایا ہے کہ براہ راست ہم مذاکرات کریں۔ پہلے 2 مذاکرات ہو چکے ہیں وفود کی سطح پہ، نچلی سطح پہ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا۔ اب براہ راست مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یوکرین کے صدر، تاکہ اس سارے معاملات کو دیکھا جا سکے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر دونوں کے براہ راست مذاکرات ہوئے تو کوئی نہ کوئی نتیجہ، مثبت نتیجہ نکل آئے گا۔ یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔